السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ جو برابر میں ویڈیو چل رہی ہے، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی، نہیں دیکھی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس ویڈیو میں کس طرح کہ چند غنڈے اور بدماش ایک مولانا پر کس طرح ظلم کر رہے ہیں۔ یہ مولانا، ان کا نام مولانا ہاشم ہے اور ان کا تعلق مراد آباد سے ہے، اور یہ دہلی سے مدھیہ پردیش جا رہے ہیں، اور یہ دہلی سے مدھیہ پردیش امامت کے سلسلے میں جا رہے ہیں۔ تو فی الحال تو یہ گھر پہنچ گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ جب انہوں نے ظلم زیادتی کی تو پولیس والے آ گئے، تو پولیس والوں نے ان کو دوسرے ڈبے میں شفٹ کر دیا، تو یہ وہاں سے اتر کر آٹو پکڑ کر اپنے گھر آ گئے۔ تو ان پر الزام کیا لگایا؟ تو بدماشوں نے ان پر الزام یہ لگایا کہ ان کے پاس ایک فون ہے اور اس فون سے جو ہے یہ ایک لڑکی کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ خیر یہ تو ان کے بہانے ہیں، بس مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک میں امن قائم فرمائے، چین قائم فرمائے، سکون قائم فرمائے۔ پتہ نہیں ہمارے دیش کو کس کی نظر لگ گئی، اور جو ہمارے دیش میں کبھی محبتیں ہوتی تھی، پتہ نہیں ان محبتوں کو کس کی نظر لگ گئی، وہ محبت کس طرح نفرت میں بدل گئی۔ بس اس کے لیے دعا کریں کہ ہمارے دیش میں جس طرح پہلے محبت تھی، اسی طرح اب بھی محبت قائم رہے، اور یہ نفرت کا بازار جو گرم ہوا ہے، یہ نفرت کسی طرح ختم ہو جائے۔ اور کچھ نفرتی لوگ ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں، ٹرینوں میں، بس اڈوں پر، ریلوے اسٹیشن پر، گلیوں میں، محلوں میں پھرتے رہتے ہیں کہ جہاں مسلمان کو اکیلا پاتے ہیں بس ان کی نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کسی طرح یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، بس یہ تو ایک ظالم ہے، دہشت گرد ہے، بس اس کو مار دینا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ نفرت کا بازار کیسے گرم ہو گیا۔ تو دعا کریں اللہ سے، اللہ کسی طرح اس نفرت کے بازار کو ختم کرے اور ہمارے دیش میں پھر سے محبت پیدا ہو۔ تو میں تو ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایسے بدماش مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ کر مار دیتے ہیں، ذرا ان کے بارے میں یہ سوچیں کہ ان کا بھی کوئی خاندان ہوگا، ان کے بھی بچے ہوں گے، ان کا بھی ایک گھر ہے، ان کا بھی ایک پریوار ہے، ان کی بھی ایک فیملی ہے۔ تو آپ اگر ایسا کرو گے تو آپ یہ سوچیں ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے خاندان کا کیا ہوگا، ان کی بیوی کا کیا ہوگا، ان کے بھی والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا آپ ان کے گھر والوں کی بد دعا سے بچ سکتے ہو؟ اور کوئی بھگوان، ہمارا خدا ہے، کسی کا بھی بھگوان ہے، تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ لوگوں کو مارا جائے، لوگوں پر ظلم کیا جائے، لوگوں پر زیادتی کی جائے، بلکہ ہر بھگوان کا کہنا ہے کہ امن قائم کیا جائے، شانتی قائم کی جائے، محبت سے رہا جائے، پیار سے رہا جائے، اور محبت تقسیم کی جائے، تو اوپر والا بھی خوش ہوگا، بھگوان بھی خوش ہوگا۔ تو کوئی بھگوان یہ نہیں کہتا ہے کہ آپس میں تم لڑو، آپس میں ایک دوسرے کو مارو، آپس میں دشمنی پھیلاؤ، آپس میں نفرت پھیلاؤ، تعلقات کا بازار گرم کرو، یہ کوئی بھگوان نہیں بولتا ہے۔ کیا آپ یہ سوچیں کہ آپ کا بھگوان ان باتوں سے خوش ہوگا کہ کسی کو مارا جائے، کسی پر ظلم کیا جائے؟ بالکل ہرگز خوش نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارا ہندوستان جو ہے ایک فیملی کی طرح ہے، ایک خاندان کی طرح ہے، ایک بستی کی طرح ہے۔ جس طرح ایک بستی میں لوگ ہوتے ہیں، لوگوں سے مل کر بستی بنتی ہے، لوگوں سے مل کر خاندان بنتا ہے، لوگوں سے مل کر گھر بنتا ہے، تو اسی طرح یہ ہمارا ہندوستان بھی ایک فیملی کی طرح ہے۔ تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کوئی آدمی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اور میں سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے تمام حادثوں کو روکے، ایسے تمام حادثوں پر کنٹرول کرے، ان کو روکا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حادثے بڑھتے بڑھتے اتنے زیادہ بڑھ جائیں، آدمی روکنا مشکل ہو جائے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، یہ گاڑی بھی مدھیہ پردیش جا رہی تھی، ٹرین، تو ٹرین کے اندر ہی ایک ظالم نے ایک لڑکی کا بلاత్కాر کیا، اس کی عصمت دری کی، اس کی عزت لوٹ لی۔ بتاؤ، چلتی ٹرین میں ایک لڑکی کے ساتھ، ایک بیچاری لڑکی کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ آپ چیک کر دیکھیں نیٹ پر، تو ایک ٹرین میں، مطلب ٹرین میں آج دن کتنے حادثے ہو رہے ہیں۔ تو میری تو سرکار سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ ان حادثوں کو روکا جائے، ان پر کنٹرول کیا جائے۔ اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ جو ہے زہر پورے ہندوستان کے اندر پھیل گیا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو یہ زہر کسی طرح ختم ہو، اور سرکار اس زہر کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ زہر کون پھیلا رہا ہے، کہ یہ زہر کیسے پھیل رہا ہے، کہ کس طرح نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، کون ہے، کون ظالم ہے جو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا چاہتا ہے۔ اس بات پر بھی توجہ کرے سرکار۔ اور مسلمانوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہوشیاری سے سفر کریں، بے ہوشیاری سے یا ایسی جگہ سفر نہ کریں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ سفر نہ کریں جو آپ کے لیے باعث وبال بن جائیں۔ آپ ہوشیاری سے اور ان لوگوں کے ساتھ سفر کریں کہ جن لوگوں سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور سفر کرنے سے پہلے چند ہدایت ہیں، ان ہدایت پر آپ عمل کریں۔ سفر کرنے سے پہلے آپ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کی دعا سب کو یاد ہوتی ہے، کہ جب بھی آپ سفر کریں تو سب سے پہلے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین دعا ہے، تو اس دعا کو پڑھ کر سفر شروع کریں۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی کی کتنی فضیلت ہے، تو آیت الکرسی پڑھ کر سفر کریں۔ تو جو شخص روزانہ
ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، فرشتے اس آدمی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایسا آدمی جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں جانے سے اس کی موت نے اس کو روک رکھا ہے۔ یعنی اگر ایسا حادثہ آپ کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے اور آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے، تو اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ انشاءاللہ فوراً جنت میں جاؤ گے۔ اور ایک اور دعا یاد کر لیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ جو شخص صبح کو 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ، یعنی صبح کو فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو آپ جب فجر کی نماز پڑھیں گے اور اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ سفر شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی ابی داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم اجرنی من النار، جو شخص فجر کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد یہ دعا پڑھی ہے، اگر آپ کے ساتھ پھر بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جہنم سے آزاد ہو چکے ہو۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور ان دعاؤں کے ساتھ سفر کریں اور ہوشیاری سے سفر کریں۔ اور ایک اور بات کہ مسلمان جو ہے سچے مسلمان بنیں، سچے مسلمان بنیں گے تو انشاءاللہ فرشتے ہماری مدد کے لیے اتریں گے۔ مسجدوں کو آباد کریں، اسلام پر عمل کریں اور سچے مسلمان بنیں۔ انشاءاللہ اگر ان باتوں پر عمل ہو گیا جو میں نے بات بتائی ہیں تو انشاءاللہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی ایسے حادثوں سے حفاظت فرمائے، خاص کر کے مسلمانوں کی ایسے حادثوں سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو مولانا ہاشم ہیں یہ اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ گئے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پہنچے نہیں، یہ غائب ہیں، بلکہ یہ اپنے گھر اپنے صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، حفاظت سے پہنچ گئے ہیں۔ بس تھوڑا ایک حادثہ ہوا ہے تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان کی جان بچائی۔ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ملک میں اپنے شہر میں امن قائم رکھیں، بھائی چارہ قائم رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔